السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف، حمد، ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر، آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین اکرام، سورہ مریم کی آیت نمبر 12 سے انشاءاللہ تعالی آج کلاس رہے گی۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل کئی کلاسز غیب کی خبروں کے تعلق سے چل رہی ہیں، یعنی خرق عادت چیز کا ہونا، معجزات کا ہونا، جیسے اسراء اور معراج، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانی اور عظیم سفر، اصحاب کہف کا 3 سال غار میں سویا رہنا اور پھر نکل کر کے باہر آنا، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے بیچ میں جو واقعات ہوئے، قتل کرنا یا ناؤ کو خراب کرنا، یاجوج اور ماجوج کا ذوالقرنین کے ذریعے سے دیوار کا اٹھا دینا اور دیوار کے انہیں پیچھے کر دینا، یہ ساری خبریں، اور کانا دجال کے تعلق سے ہم نے پڑھا عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام کا آنا، یہ ساری خبریں جو ہیں یہ غیب سے تعلق رکھتی ہیں یا غیب پر ایمان سے تعلق رکھتی ہیں، اور ان میں کچھ چیزیں معجزہ ہیں۔ تو معجزاتاً طور پر آج کی کلاس میں بھی ہم دیکھیں گے یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، یہ دونوں واقعات ساتھ ساتھ میں آئے ہیں۔ کیا اس کی حکمت ہو سکتی ہے؟ کیونکہ دونوں ملتے جلتے معجزے ہیں۔ اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ۔ یحییٰ علیہ السلام کی ولادت، یعنی زکریا علیہ السلام نے خفیہ طور پر اپنے خالق اور مالک سے پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ دعا کی کہ میرے بعد میرے اس مشن کو، اس دعوت توحید کو، اس دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایک بچہ چاہیے جو میرا بھی اور انبیاء کا وارث ہو۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی اس دعا کو قبول کر لی، جبکہ اس وقت ان کی عمر بہت زیادہ تھی، قرآن کے مطابق وہ عمر کی آخری سرحد پر پہنچ گئے تھے، اور ان کی والدہ، ان کی جو بیوی تھی، یعنی زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام کی والدہ ماں، وہ بھی بڑھاپے کی آخری سرحد پر بھی ہے اور بچے کی صلاحیت نہیں رکھتی، ان کا جسم بچوں کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اگر تاریخ میں بہت اختلاف ہے ان کی عمر کے لیے، لیکن ساری تاریخوں کا بھی اگر ہم سامنے رکھ کر کے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ان کی عمر تقریباً 100 سال کے آس پاس کی زکریا علیہ السلام کی تھی، بلکہ زیادہ ہی تاریخوں کی کتاب میں آتا ہے۔ تو اب ان کی بیوی کی عمر بھی تقریباً 80 کے آس پاس تو ہوگی۔ یہ عمر جو بڑھاپے کی ایسی عمر ہے کہ جس میں جسم کے اندر کئی قسم کی بیماریاں ہو جاتی ہیں اور اسکن بھی نرم پڑ جاتی ہے، اس کے اندر بھی جھریاں آ جاتی ہیں،
اس عمر کے اندر کی اپنی ہی جان اپنے لیے مصیبت بن جائے، اپنا ہی چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا مشکل بن جائے، اس وقت بچے کی ولادت یہ ایک معجزے سے کم نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تو یحییٰ علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے بہت قیمتی بنایا اور انہیں بھی وقت کا نبی بنایا، اور ان کے لیے اللہ رب العزت نے ان 3 آیتوں کے اندر کچھ ان کی صفات فرمائی، ان کی ذاتی کچھ صفات۔ اور حدیث کے حوالے سے ہم دیکھیں گے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2863، کہ ان کو اللہ نے کیا حکم دیا تھا۔ تو ذاتی صفات اور ذاتی حکم ان کے پرسنل، ان کے لیے جو اللہ رب العزت نے حکم دیا، اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا یحییٰ خذ الکتاب بقوت۔ اللہ نے فرمایا اے یحییٰ کتاب کو قوت سے پکڑو۔ قوت سے پکڑنے سے مراد کیا ہے؟ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 816، یعنی محنت سے، شوق سے اور کوشش سے توریت کو سیکھو۔ تو کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا ہمیں بھی حکم دیا گیا، تو ہم کس طریقے سے پکڑیں گے؟ محنت کے ساتھ، مطلب اس کلام کو سیکھنے کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے، شوق بھی ہونا چاہیے، بغیر شوق کے نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت سے محبت ہوگی تو اللہ کے کلام سے بھی محبت ہوگی، شوق ہوگا، اور پھر کوشش سے تورات کو اور سیکھنے کا یہاں پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا، اور ہم نے اسے بچپن ہی میں حکمت عطا کی تھی۔ بچپن میں ہی حکمت عطا کی تھی سے مراد یعنی ہم نے انہیں لڑکپن ہی میں فہم، علم، حوصلہ، عزم اور نیکی کی رغبت، محبت اور شوق عطا کر دیا تھا۔ تفسیر ابن کثیر۔ تو بچپن سے ہی ان کے اندر وہ صفات آ چکی تھی جو انبیاءوں کے اندر اور اللہ رب العزت کے نیک اور بزرگ بندوں کے اندر ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے، اور یہ کیسے ہوا؟ دیکھیے، اگر آپ آیت کا آگے اور پیچھے سے اس کو ملا کر کے چلیں گے تو بات زیادہ اچھے سے سمجھ میں آئے گی۔ یحییٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اللہ کی وحی کو، کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، قوت سے پکڑو۔ تو جب اس کو قوت سے پکڑا جائے گا، یعنی اس کو شوق اور مشقت کے ساتھ، محنت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ جب اس کو سیکھا جائے گا، اس پہ ایمان لایا جائے گا، عمل کیا جائے گا، تو پھر یہ صفات انسان کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور وہ کیا صفت ہے؟ ہم نے اسے بچپن ہی میں حکمت عطا کر دی۔ تو اس کا علم کا جو نچوڑ ہوتا ہے وہ ہوتی ہے حکمت۔ کب کس کام کو کس طریقے سے کرنا ہے، کون سا کام کس وقت کرنا ضروری ہے، تو یہ ساری چیزیں پھر اس سے آنا شروع ہوتی ہیں۔ اور بھی آگے صفت آ رہی ہے، اور یہ صفت کا تعلق آپ اوپر سے اس کو ملا کر کے رکھیں گے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوت، کتاب کو قوت سے پکڑو۔ تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ تو پھر ان کے اندر جو صفت آ رہی ہے، اور ہم نے اسے بچپن ہی میں حکمت عطا کی، تو یہ کتاب جس عمر میں بھی ہمارے ساتھ جڑ جائے گی، اس عمر میں اللہ رب العزت ہمیں حکمت ضرور عطا کرے گا۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 14، اور اپنے طرف سے شفقت، اور ہم نے اللہ نے اپنے طرف سے پھر ان کو شفقت دی۔ شفقت یعنی رحمت عطا کی تھی، رحیم دل بنا دیا، اور پاکیزگی دی۔ پاکیزگی میل کچیل اور گناہوں سے پاکیزگی ان کو عطا کی اللہ نے، اور وہ نہایت متقی تھے۔ اللہ فرماتا ہے وہ نہایت متقی تھا۔ آپ جب ان کی سیرت کو پڑھیں گے، اور قصص الانبیاء جو دارالسلام کی ہے اس میں آپ ضرور پڑھیں کہ یہ تنہائی پسند تھے، زیادہ تر اللہ رب العزت کی یاد میں، اللہ رب العزت کے دھیان میں جنگل میں جا کر کے خوب اللہ رب العزت کا ذکر و فکر کیا کرتے تھے، اور دائی بھی ویسے ہی تھے۔ آگے آئے گی آیت، اور اپنے والدین سے نیکی کرنے والا تھا۔ تو یہ اپنے والدین کے لیے نیکی کرنے والے بھی تھے، اور ان کے ساتھ اس کو نکالوں، ایسا ریموو کرتا ہوں، اور وہ اپنے والدین سے نیکی کرنے والے تھے، اور وہ سرکش نافرمان نہیں تھے۔ تو پتہ یہ چلا
کہ جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے یا نیکی نہیں کرتا جو والدین کے ساتھ، اسی کو شرکت کہتے ہیں اور نافرمان کہتے ہیں۔ پھر سے آیت کو دیکھیں، آیت نمبر 14، اور وہ اپنے والدین سے نیکی کرنے والا تھا۔ تو اگر نیکی کرنے والا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اور وہ شرکت اور نافرمان نہیں تھے، تو شرکت اور نافرمان اسے کہا جاتا ہے جو والدین کے ساتھ نیکی نہیں کرتا۔ یہ بھی ایک صفت بتائی گئی، اور اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے گا اور جس دن وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یہ تین مواقع ایسے ہوتے ہیں، یہ تین وقت ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے لیے بہت زیادہ فکر اور پریشانی اور خوف اور گھبراہٹ کا وقت ہوتا ہے۔ یہ تین وقت، اس کو سفیان نے ذکر کیا ہے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 817 دارالسلام، کہ تین وقت ایسے انسان کے اوپر گزرتے ہیں جو بہت زیادہ گھبراہٹ، بے چینی اور فکر اور پریشانی کے ہوا کرتے ہیں۔ ایک وہ وقت جب اس کی ولادت ہوتی ہے، جب اس کی پیدائش ہوتی ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ واقعی ایک نئی زندگی ہوتی ہے جب اس کی پیدائش ہوتی ہے۔ پھر دوسرا وقت جب وہ اس دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے، اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی گھر اور رشتہ داری اور ساری چیزوں کو جب وہ خیر بات کہتا ہے، اس دنیا سے جب وہ جاتا ہے، اور جانے کی فکر الگ ہوتی ہے کہ میں جس جگہ جا رہا ہوں اس کی میں نے کیا تیاری کیا ہوں، فرشتوں کو وہ دیکھ رہا ہے، تو یہ بہت ہی فکر اور پریشانی کا وقت ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ جو نیک وکار لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی تسلی اور ہمت دینے کے لیے اللہ رب العزت فرشتوں کو پہنچاتا ہے، اور فرشتہ کہتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن، چل اپنے رب کی طرف، ہم تیرے دنیا میں بھی دوست تھے، غمخوار تھے یا مددگار تھے، اور آخرت میں بھی ہم تیرے مددگار رہنے والے۔ تو پتہ یہ چلا اس آیت سے کہ نیک لوگوں کو بھی تسلی دینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایسا سخت ترین وقت ہوا کرتا ہے موت کا وقت۔ اور تیسرا وقت جب قبر سے نکالے جائیں گے، اور قبر سے جب نکالے جائیں گے، حشر کا میدان ہے، خالق کائنات کے سامنے حاضری ہے، جہنم نظر آ رہی ہے، اور وہ کیسا وقت ہوگا کہ آس پاس سے جو لوگ نکل رہے ہیں، کوئی کالی صورت لے کر کے نکل رہا ہے، کوئی اندھا نکل رہا ہے جیسے سورہ طٰہٰ میں اللہ نے فرمایا، اور کوئی اپنے اوپر اپنے گناہوں کا بوجھ لادا ہوا ہے، اور کوئی آدھا جسم لے کر کے نکل رہا ہے کہ دو بیویاں تھیں، ایک بیوی کی طرف وہ جھک گیا اور دوسرے کی اس کو نظر انداز کر دیا، تو آدھے جسم کے ساتھ ایک طرف کنکال ہے اور دوسری طرف چمڑا ہے، ایسا وہ نکل رہا ہے۔ اور کوئی اپنے شیرینی کے اوپر ایک جھنڈا لگا ہوا ہے اور وہ اس طریقے سے نکل رہا ہے، مطلب الگ الگ طریقوں سے لوگ نکل رہے ہیں۔ ایسے خوف اور غم کے عالم میں وہ تیسرا وقت ہوا کرتا ہے جو بہت زیادہ خوف اور غم کا وقت ہوا کرتا ہے، گھبراہٹ اور بے چینی کا وقت ہوا کرتا ہے۔ تو یہ تینوں وقت میں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی کہا گیا، شاید ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھ کر کے آئے، اور یہاں پر بھی یحییٰ علیہ السلام کے لیے کہا گیا، اور انبیاء کے لیے یہ بات خاص کر ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارا بھی ان میں شمار کر دے کہ جب ہم پیدا ہوں تب بھی ہمارے لیے سکون اور اطمینان، اور جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تب بھی ہمارے لیے سکون و اطمینان، اور جب ہم اٹھائے جائیں تب بھی ہمارے لیے سکون و اطمینان ہو، آمین یا رب العالمین۔ آیت پھر سے سماعت فرمایا نمبر 15، اور اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے گا اور جس دن وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں یا اس یحییٰ علیہ السلام کے واقعات میں کے تعلق سے ایک حدیث سماعت فرمائے۔ حضرت ابو سعید سے روایت ہے، اچھا یہ یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے 6 مہینہ بڑے ہیں، اور ایک ہی سال میں مطلب ان دونوں کی ولادت ہے۔ ان دونوں کو معجزاتاً طور پر پیدا کیا گیا۔ یحییٰ علیہ السلام بھی والدین کے آخری عمر پر ان کی ولادت ہو رہی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی بغیر والد کے ان کی ولادت ہو رہی ہے۔ اور یہ دونوں انبیاءوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، ان سے سلام دعا ہوا، مرحبا انہوں نے کہا اور خوش آمدید کہا۔ تو یہ عظیم الشان، یہ اولو العزم پیغمبر، ان کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سماعت فرمائے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2768 اور مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 3 یا حدیث نمبر 3،
حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت حسین اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں سوائے دو خالہ زاد بھائیوں یعنی حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. خالہ زاد بھائی یہ ہم پہلے بھی جان چکے ہیں. اسی طریقے سے ایک اور حدیث اسے بھی امام ترمذی نے روایت کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حکم دیا. نبی مکرم فرما رہے اللہ رب العزت نے یحییٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ 5 باتوں پر عمل کرو اور بنی اسرائیل سے بھی ان پر عمل کرنے کا کہو. تو پتہ چلے کہ بنی اسرائیل کے نبی تھے. آپ سے کچھ دیر ہو گئی مطلب جب یہ 5 حکم اللہ رب العزت نے دیا تو یحییٰ علیہ السلام سے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے میں کچھ دیر ہو گئی. تو آپ سے کچھ دیر ہو گئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ سے فرمایا آپ کو 5 احکام دیے گئے تھے کہ ان پر عمل کریں اور بنی اسرائیل کو ان پر عمل کرنے کا حکم دے. یا تو آپ انہیں یہ احکام پہنچا دیں ورنہ میں پہنچا دوں گا. کس نے کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام. آپ کو یہ حکم دیا گیا آپ پہنچا دیں ورنہ میں پہنچا دوں گا. انہوں نے کہا مطلب یحییٰ علیہ السلام کہتے ہیں انہوں نے کہا بھائی جان بھائی کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر آپ نے مجھ سے پہلے یہ احکام انہیں سنا دیا تو اللہ تعالیٰ مجھے سزا دے گا یا زمین میں دھسا دے گا. یہ ہے احساس ذمہ داری. یہ ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے. نبی مکرم نے حجۃ الوداع میں اور قرآن میں اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ ایک تم بہترین امت ہو کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. کبھی ہمیں احساس ہوا اس بات کا کہ یہ پیغام ہم نہیں پہنچا رہے اور ہماری نظروں کے سامنے لوگ انتقال ہو رہے ہیں جا رہے ہیں اس دنیا سے اور ہم پیغام نہیں پہنچا رہے. وہ پیغام نہ پہنچانا تو بہت دور کی بات ہے. یحییٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ بھائی اگر عیسیٰ اگر تم نے میرے سے پہلے اس پیغام کو پہنچا دیا جبکہ حکم مجھے دیا گیا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا رب میرا خالق مجھ سے ناراض ہو جائے مجھے زمین میں دھسا دے. یہ ہے احساس ذمہ داری. چنانچہ یحییٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور لوگوں کو اعلان کیا لوگوں کو بلانا شروع کیا اور مسجد میں بلایا. مسجد اقصی بھرنا شروع ہو گئی. مسجد یہاں تک کہ مسجد اقصی بھر گئی. یحییٰ علیہ السلام اونچائی پہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ رب العزت نے مجھے 5 چیزوں کا حکم دیا اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ یہ پیغام میں تم تک پہنچا دوں. اور پھر آپ نے اس 5 پیغام کو پہنچایا. اس میں سر فہرست پہلا پیغام اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. یہ سارے انبیاء کی پہلی دعوت اور یہی حکمت کہ اللہ. اور پھر اس کا بہت اچھا اگزامپل دیا. وقت کی قلت کی وجہ سے 5 چیز کا انہوں نے اگزامپل دیا. میں اگزامپل کو چھوڑ کر کے اصل بات بیان کر رہا ہوں. پہلا انہوں نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. دوسرا میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں. دوسرا حکم نماز کا حکم. تیسرا میں تمہیں روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہوں. ہے نا. تو پتہ یہ چلا کہ انبیاء پچھلی انبیاؤں میں بھی نماز اور روزہ تھا. اور میں تمہیں صدقے کا حکم دیتا ہوں. تو پہلے اللہ کا حق اور پھر دوسرا بندوں کا حق. یہ صدقہ جو ہے بندوں کا حق ہے. تو میں تمہیں صدقے کا حکم دیتا ہوں. میں تمہیں اللہ کا ذکر اور شکر کی کرنے کا حکم دیتا ہوں. تو 5 حکم کیا تھے؟ سب سے پہلا توحید اور پھر دوسرا نماز یعنی توحید کا اعلان اور پھر تیسرا میں تمہیں روزے کا حکم دیتا ہوں یعنی اپنی تربیت نفس کے لیے اپنی اصلاح کے لیے اپنا تزکیہ کرنے کے لیے. کیونکہ روزے کا سے کیا بات چاہی جاتی ہے؟ روزے سے یہی بات چاہی جاتی ہے کہ ہم متقی اور پرہیزگار بن جائیں. تو پھر وہ ٹریننگ کا حکم. پھر اس کے بعد میں تمہیں اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیتا ہوں. اگر غور کریں تو یہ 5 بہت ہی قیمتی بنیادی باتیں. اس کے بعد ابھی حدیث ختم نہیں ہوئی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں جن کا حکم مجھے اللہ نے دیا ہے. سبحان اللہ. سب سے پہلا اور ہم اس پر بھی محاسبہ کریں کہ ان 5 حکموں کے ساتھ ہم نے کیا کیا. پہلا حکم اجتماعیت کے ساتھ رہنا. اجتماعیت کے ساتھ رہنا یونٹی کے ساتھ رہنا. معتصموا بحبل اللہ جمیعا
ولا تفرقوا، اللہ نے بھی فرمایا تم سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. تو اللہ کی بھی مشیت اور اللہ کے نبی کی بھی اور اللہ کا حکم بھی کہ تم سب مل کر کے ایک ساتھ رہنا. لیکن ہم نے کیا کیا؟ کئی گروپ میں تقسیم ہو گئے. اللہ کے کلام کو اور نبی کے فرمان کو چھوڑ کر کے اور دوسروں کی باتوں پہ آ کر کے اور دوسری چیزوں پہ آ کر کے ہم نے کئی جماعتیں، کئی ٹکڑے اور کئی اپنے قبیلے بنا لیے. دوسرا حکم، شرعی امر میں حکم توجہ سے سننا، یعنی جو اللہ رب العزت کے احکامات ہیں، دین کی تعلیم ہے، اسے توجہ سے سننا، اس علم کو توجہ سے حاصل کرنا. اس کا بھی ہم دیکھ لیں کہ کیا کیا امت. تیسرا، حکم کی تعمیل کرنا، حکم کی تعمیل کرنا. حکم، ہمارے اوپر کوئی حکم چلانے والا ہی نہیں، خلیفہ ہی نہیں. صدیاں گزر گئی، خلیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑ رہی مسلمان کو. اور جو امیر بھی ہم بناتے ہیں آپس میں، ان کے بھی ساتھ ہم دیکھ لیں کیا کرتے ہیں. تو حکم کی تعمیل کرنا یعنی صحیح بات میں ہمیں اپنے امیر کی اطاعت کرنا ہے، معروف میں، منکر میں نہیں. اور چوتھا، ہجرت کرنا، یعنی دین کے اوپر عمل کرنے میں مشکل ہو جائے تو اس جگہ کو چھوڑ دینا، اسے کہتے ہیں ہجرت. یعنی دین کے ساتھ کمپرومائز نہیں ہوگا، اس جگہ کو چھوڑا جائے گا. اور پانچواں، اور جہاد فی سبیل اللہ، اللہ رب العزت کے کلمے کو بلند کرنا. دیکھ لیں ہم نے کیا کیا. جو شخص، اور پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اجتماعیت سے بالشت بھر بھی باہر نکلتا ہے، یعنی جو یونٹی سے کٹ جاتا ہے، اجتماعیت سے کٹ جاتا ہے، جو جماعت سے کٹ جاتا ہے، وہ اپنے گردن سے اسلام کے قلادہ اتار دیتا ہے، مطلب وہ اسلام سے باہر نکل جاتا ہے. یہ آپ نے روایت فرمایا. جائے کہ اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا، مطلب یہ نصیحت دوبارہ پھر سے لوٹائی کہ جو اپنی جماعت سے نکل گیا وہ ہے کہ اس نے اسلام سے اپنے آپ کو الگ کر لیا. اور پھر دوسری نصیحت فرمائی، اور جو جاہلیت کی باتوں کے طرف بلاتا ہے وہ جہنم کے ایندھن کے طرف بلاتا ہے یا جہنم کی طرف بلاتا ہے. جہالت کی رسموں کی طرف، یعنی وہی قبیلائی نظام، اور وہ ہمارے ہاں ایسا چلتا ہے اور ہماری خاندان میں ایسا ہوتا ہے، یعنی قرآن و حدیث کو پشے پشت ڈال کر کے اس کی جگہ کسی اور کو دے دینا. تو صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، خواہ وہ نماز روزے کا پابند ہو اور خواہ وہ مسلمان اپنے آپ کو سمجھتا ہو. تو فرمایا، اگرچہ وہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگرچہ وہ نماز روزے کا پابند ہو اور خود مسلمان سمجھتا ہو، مسلمانوں کو انہیں ناموں سے پکارو جو اللہ نے رکھے ہیں. پھر ایک اور نصیحت اللہ کے نبی نے کی کہ مسلمانوں کو انہی ناموں سے پکارو جو اللہ رب العزت نے رکھے ہیں، یعنی مسلم اور مومن، اللہ عز و جل کے بندے. اس طریقے سے مسلمان کو پکارو. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2863. اور مسند احمد نے بھی اس کو روایت کیا، جلد نمبر 4، جلد نمبر 4، حدیث نمبر 130. یہ ایک پاکیزہ تعلیمات تھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی اور پاکیزہ زندگی. دمشق کے بادشاہ کے ساتھ ان کا ایک معاملہ ہوا. دمشق کے بادشاہ نے، اور اس کی کئی روایتیں اصل میں الگ الگ ملتی ہیں، لیکن ساری روایتوں کا لب لباب یہی ہے کہ دمشق کے بادشاہ سے ان کا اختلاف ہوا شریعت کو لے کر. کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ کسی سے نکاح کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ شریعت کے خلاف ہے. کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ عورت ان سے نکاح کرنا چاہتی تھی، مطلب یحییٰ سے، اور یحییٰ نے منع کر دیا. اور کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ رساقہ تھی، یعنی بادشاہ کو خوش کرنے والی، ڈانس کرنے والی، ناچنے والی عورت تھی، اور وہ یحییٰ سے کسی معاملے میں خفا ہو گئی اور اس نے کہا کہ مجھے تو یحییٰ کی گردن چاہیے. تو کسی بھی معاملے سے کسی ایک عورت کے کہنے کی وجہ سے بادشاہ نے حکم دیا، دمشق کے بادشاہ نے، کہ یحییٰ کو قتل کر دیا جائے. یحییٰ ان سے بھاگ کر کے ایک پناہ لی انہوں نے ایک پیڑ کے اندر،
اور دمشق کے بادشاہ کے جو آدمی تھے انہوں نے اس پیڑ کو پا لیا اور اسے آری سے چیرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ یحییٰ علیہ السلام کے کمر کے پاس وہ چھرا پہنچ گیا، وہ آری پہنچ گئی اور وہ چیخنے لگے۔ تو اللہ رب العزت نے وحی نازل کی کہ اگر تم نے چیخنا بند نہیں کیا تو میں زمین کو تہس نہس کر دوں گا، پوری دنیا کو تہس نہس کر دوں گا۔ اللہ رب العزت کی بھی رحمت اس قدر اپنے انبیاؤں کے ساتھ ہوا کرتی ہے، اور کیوں نہ ہو اپنے مطیع اور فرمانبردار کے بندوں کے ساتھ، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو شہادت کا جام پلانا تھا، اور شہادت ایک بہت بڑا مقام ہے جو اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اور شہادت سے بڑا مقام کون سا ہے؟ صدیق کا، اور صدیق سے بڑا انبیاء کا۔ بہرحال اب یہ نبی بھی ہے اور شہید بھی ہیں، اور ہم مقام یہاں سے بھی جان سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے آسمان پہ آپ سے ملاقات کر کے بھی آئی، تو اس طریقے سے آپ کو شہید کر دیا۔ یہ وہ فساد کی طرف اشارہ ہے جو پچھلے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ دو فساد بنی اسرائیل کریں گے۔ اس میں سے ایک فساد یہ تھا کہ انہوں نے یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی پوری سازش کر دی تھی، اور اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں سیدھا اٹھا لیا تھا اور کھل کر کے اللہ کی نافرمانی کرنے لگے تھے۔ تو اللہ رب العزت اس فساد سے اتنا زیادہ ناراض ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ظالم بادشاہوں کو مسلط کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے ان کو تہ و بالا کیا، جیسے بخت نصر نے اور بھی دوسرے بادشاہ وغیرہ آئے تھے۔ یہ ایک مختصر سی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تاریخ تھی۔ آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 19، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، اور اس کتاب میں مریم کا ذکر کیجیے۔ مریم علیہ السلام یہ ہیں بنت عمران علیہ السلام، عمران علیہ السلام کی بیٹی، اور جو خود نظر کی ہوئی بچی ہیں۔ ان کی والدہ نے ان کی ولادت کے پہلے انہیں نظر کر دیا، جو ہم تفصیلی واقعہ آگے پڑھ کر کے آ چکے ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 45-46 وغیرہ میں ہم نے اس کو پڑھا ہے۔ تو یہ عمران علیہ السلام کی بیٹی ہے، اور جو عمران علیہ السلام مسجد اقصی کے امام بھی تھے اور وہاں کے قربانیوں کے نگراں بھی تھے، اور یہ داؤد علیہ السلام کے خاندان سے یہ سجرہ ہے، یعنی چاروں طرف ایک انبیاؤں کی جھرمٹ میں یہ معزز عابدہ اور زاہدہ خاتون کی ولادت ہوتی ہے۔ اور ان کی پرورش کے لیے بھی اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کو منتخب کیا، اور زکریا علیہ السلام کی کفالت میں اور آپ کی پرورش میں، آپ کی تربیت میں آپ نے اپنے آپ کو پروان چڑھایا، اور جب آپ جوانی کی عمر کو پہنچی تو اس وقت کا واقعہ اللہ رب العزت بیان کرتا ہے آیت نمبر 16، اور اس کتاب میں مریم کا ذکر کیجیے جب وہ اپنے خاندان والوں سے دور مشرق کے جانب ایک جگہ میں الگ ہو گئی، یعنی جب یہ جوان ہو گئی اور ایک عابدہ اور زاہدہ خاتون کہ ان کی زہد و تقوی کا چرچا جو تھا وہ بنی اسرائیل کے اندر خوب تھا، لوگ آپ کو خوب جانتے تھے کہ یہ کتنی معزز خاتون ہے، یہ قربان کی ہوئی ہے، اللہ کے لیے نظر کی ہوئی ہے، یہ عمران کی بیٹی ہیں، داؤد کے خاندان سے ہیں، اور زکریا خود ان کے کفیل ہیں۔ تو ان کو کسی مرد نے دیکھا نہیں تھا، اتنے زیادہ یہ پردے کی پابند تھی اور عبادت اور ریاضت میں اپنے آپ کو گم رکھتی تھی، لیکن جب اوپر کی عمر کو پہنچی تو انہوں نے اپنے حجرے کو الگ کر لیا، دنیا سے کٹ کر کے صرف اللہ رب العزت کی عبادت میں ڈوب گئی، عبادت اور ریاضت میں اپنے آپ کو گم کر لیا۔ اور جب اس کے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ زکریا علیہ السلام جب ان کے حجرے میں جاتے تو دیکھتے کہ ان کے پاس پھل رکھے ہوئے ہیں اور وداؤٹ سیزن پھل رکھے ہوئے، تو وہ کہتے بھی یہ کیسے آیا، تو وہ ایک ہی جواب دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت کھلانے والا ہے، اللہ رب العزت نے مجھے پہنچا دیا۔ تو ایسے وقت میں اللہ رب العزت نے مریم علیہ السلام کی طرف وحی بھیجتا ہے، آیت نمبر 16-17، پھر اس نے ان کے آگے ایک پردہ تان دیا، تو مریم علیہ السلام نے غیر محرموں کے سامنے اپنے آپ کو ان سے چھپا لیا۔ یہ ایک عابدہ اور زاہدہ اور متقی اور پرہیزگار مومنہ کی صفت آپ دیکھیے کیا ہوتی ہے کہ جب وہ اس عمر میں پہنچی تو اپنے آپ کو قوم سے الگ کیا اور پھر پردے میں آ گئی، یعنی اپنی ہی خاندان کے لوگوں سے، اپنی ہی خاندان کے نوجوانوں سے جو غیر محرم تھے ان سے اپنے آپ کو پردے میں کر لیا۔
تب ہم نے اپنی روح کو اس کے پاس بھیجا. یہاں روح سے مراد جبریل امین کو اللہ رب العزت نے مریم علیہ السلام کے پاس بھیجا. تو وہ اس کے لیے کامل آدمی بن گیا. مطلب انسان بن کر کے انسان کی شکل اور جسم کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام ان کے حجرے میں پہنچ گیا. اب ایسی خاتون جب حجرے میں کسی غیر محرم کو دیکھے تو ایک مومنہ کا کیا کردار ہوتا ہے, کیا اس کی زبان سے نکلتا ہے؟ سنیے. اس مریم نے کہا, میں تجھے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو ڈرنے والا ہے, اگر تو مومن ہے, اگر تو متقی ہے, اگر تو تقوی رکھنے والا ہے تو میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے. اللہ کی پناہ مانگنا ایک مومن کے لیے یہ اتنی بڑی بات ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کانپ اٹھے اس بات کو سن کر کے. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 817 کانپ اٹھے جبرائیل, جبکہ آپ اس نیت سے نہیں گئے اور وہ نیت سے کیا چاہیں گے, وہ تو الگ مخلوق ہے, ان کے لیے تو یہ سب کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. لیکن اس کے بعد بھی ایک مومنہ کی زبان سے یہ بات کو سننا کہ میں اللہ کی پناہ لیتی ہوں تیرے اس عمل سے, کس طریقے سے تو میرے ہردے کے اندر آ گیا. تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ کوئی جو پاک دامن خاتون ہوتی ہے وہ اپنے تنہائی میں کسی غیر محرم کے ساتھ نہیں رہ سکتی, اور کوئی مرد بھی جو اللہ رب العزت سے ڈرنے والا ہے وہ کسی خاتون کے ساتھ اس طریقے سے الگ نہیں رہ سکتا. اور اگر کوئی غیر محرم آ بھی جائے تو عابدہ خاتون کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے کہ اس کو وہ اللہ کی پناہ دے, اللہ رب العزت کے نام سے, اللہ کے غضب سے, اللہ کی نافرمانی سے اسے ڈرائے. بہنوں, اگر آپ کو بھی کوئی میسج کرتا ہے, کوئی ملنے کی بات کرتا ہے, کوئی فون کرتا ہے, تو آپ اسے یہی کہیں کہ میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں اللہ کی نافرمانی کرنے سے. تم غیر محرم ہو, اگر وہ واقعی اللہ رب العزت سے ڈرنے والا ہوگا تو دوبارہ پلٹ کر کے نہیں دیکھے گا, اور اگر ڈرنے والا نہیں ہے, اس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے, تو پھر وہ آپ کی طرف اور آئے گا. اور جس کے دل میں ایمان نہیں ہے وہ تو اللہ رب العزت کا نافرمان ہے, اللہ کا دشمن ہے, وہ ہمارا کیسے دوست ہو سکتا ہے. تو مریم علیہ السلام نے برجستہ یہ کہا تو جبرائیل علیہ السلام فوراً اپنی اصل شکل میں اصل بات میں آ گئے. آیت نمبر 20 کے اندر 19 میں اللہ نے ذکر کیا, فرشتے نے کہا, یعنی جبرائیل علیہ السلام نے کہا, فرشتے نے کہا یقیناً میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں, مطلب میں اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں, اس کے حکم سے میں یہاں پہ آیا ہوں. کیوں آیا ہوں؟ تاکہ تجھے حکم الہ سے ایک نہایت پاکیزہ لڑکے کو عطا کروں. میں ایک لڑکے کو لے کر کے اللہ کا حکم لے کر کے آیا. اللہ کا حکم, روح کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں, اللہ نے فرمایا قل الروح من امر ربی, وہ تمہارے رب کا امر ہے, حکم ہے. تو روح جتنی بھی ہے وہ اللہ کا حکم ہے. تو اللہ کا امر لے کر کے آیا ہوں, اللہ کا حکم لے کے آیا ہوں تاکہ تجھے ایک نہایت پاکیزہ لڑکے کو عطا کروں. میں اس غرض سے تیرے پاس آیا ہوں. اب آپ غور کریں کہ ایک ایسی خاتون جو انبیاؤں کے گھرانے سے ہے, جس کو دیکھ کر کے دین کو سمجھا جاتا ہے, دین کا تصور لیا جاتا ہے, جو آئیڈیل ہو, جو گھرانہ ساری دنیا, ساری بنی اسرائیل کے لیے جو گھرانہ آئیڈیل ہو, جو خاتون خود آئیڈیل ہو, جو خود عابدہ اور زاہدہ کے نام سے جانی جاتی ہو, جسے کسی مرد نے نہ دیکھا ہو, اس سے آ کر کے کوئی یہ کہے, فرشتہ آ کر کے یہ کہے کہ اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ تمہیں ایک اولاد کو جنم دینا ہے, ایک اولاد کی ولادت کرنا ہے, اور وہ اللہ رب العزت کا برگزیدہ اور اللہ رب العزت کا خاص بندوں میں سے ہوگا. یہ بات سن کر کے کیا گزری ہوگی مریم علیہ السلام کے اوپر, کیسے وہ گھبرائی ہوگی کہ میں کیا قوم کو جواب دوں گی, میرا پورا گھرانہ داؤ پہ لگ جائے گا, دین داؤ پہ لگ جائے گا, ساری انبیاؤں کی جو محنتیں ہیں اور قربانیاں ہیں وہ سب داؤ پہ لگ جائے گی. کیا کہہ رہے ہو تم, یہ کیسا حکم ہے,
کتنی بڑی قربانی کا مطالبہ کیا گیا. ایسے ہی نہیں، 4 معزز خاتون میں نام آ گیا مریم علیہ السلام کا. اللہ نے دنیا میں دکھا دیا کہ دیکھو کہ میرے مطیع اور فرمانبردار لوگ کیسے ہوا کرتے ہیں. آپ غور کریں، اپنے اوپر لے کر کے سوچیں کہ ایک کنواری لڑکی ہے اور اسے بچے کی ولادت ہو جائے، کتنا بڑا عمل ہے. اور ہم لوگوں کے لیے بڑا ہے تو وہ تو بہت معزز خاتون ہے، ان کا گھرانہ ان تو آئیڈیل ہے، وہ تو اسلام کی ناک ہے، اسلام کی شان ہے وہ گھرانہ، اور ان کے لیے بات کی جا رہی ہے. آیت نمبر 20 میں اللہ رب العزت نے ان کا طرز عمل بیان کیا. اس نے کہا میرے لیے لڑکا کیوں کر ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں اور میں بدکردار بھی نہیں. جبرائیل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ میرا تو نکاح نہیں ہوا ابھی، میری تو شادی نہیں ہوئی ابھی، کسی مرد نے مجھے شادی کے بعد نہیں چھوا اور میں بدکردار بھی نہیں ہوں. کیسی کیا بات کرتے ہوئے کیسے ہو سکتا ہے؟ تعجب کا اظہار. اس فرشتے نے کہا اسی طرح ہوگا، تیرے رب نے کہا ہے وہ مجھ پر بہت آسان ہے. اللہ رب العزت کے لیے تو واقعی آسان ہے. چھ مہینہ پہلے اللہ رب العزت نے یحییٰ کو پیدا کر کے دکھا دیا، بوڑھے آخری سرحد پہ پہنچے ہوئے ماں باپ کے ذریعے سے. اور بھی ہم دیکھیں آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا. اللہ رب العزت نے خلقت یعنی پیدائش، انسانیت کی پیدائش کو الگ الگ انداز میں پیدا کر کے دکھایا. اس تعلق سے اللہ یہاں پہ فرماتا ہے آیت نمبر 21 کے اندر، پھر سے نظر کریں. اس فرشتے نے کہا اس طرح ہوگا، تیرے رب نے کہا ہے کہ وہ مجھے بہت آسان ہے تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں. تو یہ اللہ رب العزت نشانی، اپنے قدرت کی نشانی دکھانا چاہتا ہے، اپنا معجزہ دکھانا چاہتا ہے، اپنی قدرت دکھانا چاہتا ہے کہ میں کس طریقے سے پیدا کرنے پر قادر ہوں. ذرا ہم غور کریں انسانیت کو کس انداز میں پیدا کیا اللہ رب العزت نے. سب سے پہلا انسان کیسے پیدا کیا اللہ نے؟ جیسے ایک محاورہ چلتا ہے کہ انڈا پہلے آیا یا مرغی پہلے آئی، انڈا پہلے آیا مرغی پہلے آئی. تو کبھی نہ کبھی تو پہلی بار جو آیا ہے وہ کچھ نئے طریقے سے آیا ہوگا. تو پہلا انسان کیسے پیدا ہوا؟ اللہ رب العزت نے بتایا کہ بغیر ماں باپ کے، کیونکہ ماں بھی نہیں تھی باپ بھی نہیں تھا، پہلا انسان کو پیدا کرنا تھا جس کو آدم کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے مٹی کے پتلے کو بنا کر کے اور آدم کو تخلیق کر دیا، پیدا کر دیا. اس طریقے سے دوسری پیدائش اللہ نے کر کے دکھایا ماں حوا کی، کہ آدم علیہ السلام جنت کے اندر ہیں لیکن اکیلے ان کو کچھ جم نہیں رہا، لیٹے ہوئے ہیں. اور اللہ نے ان کی پسلی نکالا، بائیں پسلی جو سب سے چھوٹی تھی اور سب سے ٹیڑھی تھی، اس کو نکال کر کے اس سے حوا علیہ السلام کی تخلیق کر دی. دوسری پیدائش کا اندازہ ہڈی سے پیدا کر دیا، اور ٹیڑھی ہڈی سے. یہ نقص نہیں ہے، یہ برائی نہیں ہے. امام شافعی اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں جب ان کی شادی ہوتی ہے تو کہ بیٹا، بہت سی نصیحت کی اپنی بیوی کے تعلق سے، ان کی بیوی کے تعلق سے. تو امام شافعی کہتے ہیں کہ بیٹا، اسے بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا جو سب سے ٹیڑھی تھی، اور یہ اس کا حسن ہے، اس کو پازیٹو وے میں لیا کہ اس کو اس کی خوبصورتی سمجھنا، اس کے ٹیڑھے پن کو، تو بہت اچھی زندگی ہو جائے گی. بہرحال تو دوسرے طریقے سے اس طرح پیدا کر کے دکھایا. تیسرا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بغیر باپ کے پیدا کر کے دکھایا، اور اس کی دلیل آگے آنے والی ہے، عقل حیران ہو جائے گی کہ واقعی یہ مریم علیہ السلام کے اوپر کوئی کیچڑ نہیں اچھال سکتا. اگر وہ تاریخ کا مطالعہ کرے اور وہ غور کرے کہ یہ خاتون کی زہد و تقوی کیسے تھا عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے، کہ کسی نامحرم نے آپ کے چہرے کو نہیں دیکھا، اور ان کے کردار پر اگر کوئی انگلی اٹھائے، جیسے بدتمیز یہودی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن الزنا ہے، زنا کی اولاد ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ. ارے
بولنے سے پہلے ذرا کردار کی طرف نظر کرو کہ وہ عابدہ اور زاہدہ خاتون کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد ساری زندگی انہوں نے نکاح نہیں کیا. اگر اس کردار کی ہوتی، نعوذ باللہ، کہنا بھی غلط ہے، ذرا عقل تو رکھیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی کیچڑ اچھالنے سے پہلے ذرا غور کریں کہ ساری زندگی ایک ضعیف خاتون کے ساتھ آپ نے پوری زندگی گزار دی جو زمانے کی زندگی تھی، اور جب بڑھاپے کے عالم میں پہنچ گئے تو خواتین کو اس لیے رکھا کیونکہ ان کا کوئی سہارا نہیں تھا، ان کے بچوں کا کوئی سہارا نہیں تھا. ہم آگے پیچھے عمر کے ساتھ کو بھی اور ان کی سیرت کو دیکھ کر کے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ واقعی اللہ رب العزت کی یہ بہت خاص لوگ تھے. یہ روحیں بہت قیمتی روحیں تھیں. تو بہرحال مریم علیہ السلام نے تعجب کا اظہار کیا تو موسیٰ یہ جو ہے جبرائیل علیہ السلام نے صاف طور پہ فرما دیا کہ اللہ کے لیے سب آسان ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ رب العزت جو چاہے وہ کرتا ہے، اس کی ذات تو کن ہے، وہ کہہ دیتا ہے کن، وہ بس فیکن ہو جاتا ہے. تو تاکہ ہم اسے نشانی بنائیں گے تو یہ ایک معجزہ ہوگا تاکہ اس معجزے کو دیکھ کر کے لوگ ایمان لائیں. ایک معجزے کو پیدا کرنا ہے. اور ایسے ہی معجزہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تھا کہ ماں عائشہ سے نکاح کرنا ہے. اور ماں عائشہ کی زندگی کو پوری اٹھا کر کے دیکھ لیجئے کہ اسلام کے لیے کیا خدمت آپ نے پیش کی. چلیے اس کا وقت نہیں ہے، آگے دیکھتے ہیں. اور اپنے طرف سے رحمت بنائے، اور یہ امر طے ہو چکا ہے. اپنے طرف سے ہم اس کو رحمت بنانا چاہتے ہیں، نشانی بنانا چاہتے ہیں، اور اللہ کے لیے آسان ہے. اور آخر میں اللہ کہتا ہے یہ امر طے ہو چکا. مطلب مریم تیرے خالق نے یہ طے کر دیا ہے کہ تجھے اس بچے کی ولادت ہونا ہے. تجھ سے کیا طرز عمل ہونا تھا؟ انکار ہونا تھا کہ نہیں، اتنی بڑی قربانی میں نہیں دے سکتی تیری رضا کے لیے. اللہ، ذرا ہم غور کریں اپنے کردار کے اوپر کہ ہم سے کس قربانی کا مطالبہ کیا جاتا ہے. مریم علیہ السلام سے اللہ کی رضا کے لیے کس چیز کی قربانی مانگی گئی؟ اس خاتون سے اس کی عزت، اس کی عظمت کی قربانی مانگی گئی جو ایک پاک دامن نیک گھرانے والی خاتون کے لیے سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. عزت سے بڑی چیز بہنوں کیا ہو سکتی ہے، اور ایسی خاتون کے لیے. لیکن اس کے بعد بھی آیت نمبر 22 کا شروع کا جملہ پڑھیں آپ. بالآخر اس کے ساتھ حاملہ ہو گئی، بالآخر وہ تیار ہو گئی، سر تسلیم خم کر دیا خالق کائنات کے سامنے، سر تسلیم خم کر دیا اپنے خالق کائنات کے سامنے کہ آقا تیری یہ رضا ہے کہ لوگ مجھے جو چاہیں وہ کہیں، قیامت تک کچھ لوگ مجھ پر ایمان نہ لائیں میرے بچے پر، اور مجھے تانے دیتے رہیں اور برا بھلا کہتے رہیں، الزام تراشی کرتے رہیں، اور ابھی بھی میرے ساتھ یہ حال ہو کہ کوئی میرا پرسان حال نہ ہو. لیکن اے آقا تیری مشیت یہ ہے، تیری خواہش یہ ہے، تیری رضا یہ ہے، اور تیری رضا کے سامنے میں اپنے آپ کو سر تسلیم خم کرتی ہوں. اللہ اکبر. یہ ہے 4 معزز خاتون میں سے. اب ہم غور کریں کہ ہم سے کیا مطالبہ کیا جاتا ہے. ہم بھی تو اپنا محاسبہ کریں. ہم سے مطالبہ کیا جاتا ہے اور ہم انکار کر دیتے ہیں کہ رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے اگر اللہ کا یہ حکم میں نے مان لیا تو، دوستی ٹوٹ جائے گی اگر اللہ کا میں نے یہ حکم مان لیا تو، کاروبار کمزور پڑ جائے گا اگر اللہ کا یہ حکم مان لیا تو، عزت چلی جائے گی، اپنے ہر رشتہ داری میں کھانے کی وہ کارڈ نہیں دے گا اپنی شادیوں میں، اس کی شادیوں میں نہیں جا پاؤں گا. اس کے لیے ہم نافرمانیاں کرتے ہیں اللہ رب العزت کی، اللہ کے نبی کے حکموں کو ہم اپنے ٹھوکروں پہ مارتے ہیں. غور کریں ایک خاتون کے سامنے، میں مرد حضرات سے بھی یہ اپیل کر رہا ہوں کہ غور کریں اس خاتون کے سامنے کہ کیا قربانی پیش کی انہوں نے اور ہم سے کس قربانی کا مطالبہ ہے، اور اس کے بعد ہم یہ خیال کریں کہ اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہوگی. ایسی ہلکی چیزوں کی ہم قربانی نہیں دے پا رہے، فجر میں نیند کی قربانی نہیں دے پا رہے،
رات میں اٹھ کر کے خالق کے سامنے حاضر نہیں ہو پا رہے، اپنے کپڑوں کو صحیح کرنے کی قربانی نہیں دے پا رہے، اپنے چہرے کو صحیح کرنے کی قربانی نہیں دے پا رہے۔ غور کریں زندگی پہ کیا ہے ہم۔ اس خاتون کے سامنے اللہ اکبر آگے آئے، بالآخر اس کے ساتھ حاملہ ہو گئی، پریگننٹ ہو گئی۔ تو اس حمل کو لے کر دور ایک جگہ میں الگ ہو گئی۔ کیوں الگ ہو گئی؟ کیوں نکل گئی وہاں سے؟ کیونکہ لوگ اب تانے دیں گے، اب سخت اور سست باتیں کریں گے، اب تہمتیں لگائیں گے، الزامات لگائیں گے، اور باپ دادا تک جائیں گے اور دین تک جائیں گے۔ پھر بنی اسرائیل کو کہا جائے گا، انبیاؤں کی عزت کو اچھالا جائے گا، کیسے رہوں یہاں پر اس گاؤں میں؟ تو اپنے آپ کو لے کر کے دوسرے گاؤں میں چلے گئے۔ اس میں بھی بہت ساری روایتیں آتی ہیں کہ اتنے کلومیٹر تھا، فلاں گاؤں تھا، فلاں گاؤں تھا۔ بس ہم اتنا سمجھ لیں، ہمیں عبرت لینا ہے کہ وہاں سے نکل کر کے دوسرے گاؤں میں چلی گئی اکیلے خاتون۔ اب جب ولادت کا وقت آیا، عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آنے والے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے آیت نمبر 23، پھر درد زہ سے کھجور کے ایک تنے کی طرف لے آیا۔ اب ان کو درد زہ ہونے لگا، یعنی لیور پین ہونے لگا، ولادت کی تکلیف ہونے لگی۔ تو اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق کہ نکلو یہاں سے اور فلاں جگہ کھجور کا درخت ہے وہاں پہنچو۔ وہاں نیچے سے چشمہ جاری ہے، نہر ہے یا پانی کا چشمہ ہے، اس میں بھی اختلاف ہے، بہرحال جو بھی ہے پانی ہے، اس پانی کے پاس پہنچو اور اس ٹہنی کو ہلاؤ، اس سے کھجور تازہ گریں گے، تازہ کھجور گریں گے۔ کیوں ایسا؟ پہلے تو ان کے حجرے کے اندر پھل پہنچا دیے جایا کرتے تھے اللہ کی طرف سے، کہیں جانا نہیں پڑتا تھا، اللہ کی طرف سے وداؤٹ سیزن بھی پھل وہاں پہنچا دیے جاتے تھے حجرے میں۔ اور اب اس حالت میں ہے کہ وقت کا نبی ہے بطن کے اندر، کوکھ کے اندر، اور حکم دیا جا رہا ہے کہ چلو جاؤ یہاں سے اور جا کر کے کھجور کے پاس جاؤ، درخت کے پاس، اور اسے اپنے ہاتھ سے ہلاؤ۔ ہاں، اب کھجور بھی اپنے آپ نہیں گرے گا، اور وہاں پہ پانی بھی ہے، اس پانی کو پیو۔ وجہ کیا ہے؟ جواب یہ ہے، پہلے حجرے میں پہنچانا یہ اللہ کی حکمت تھی، کیونکہ آپ کی پاک دامنی کا لحاظ رکھنا ہے، آپ کی پاک دامنی کو بچا کر کے رکھنا ہے۔ ایک نوجوان خاتون جو مطہرہ اور پاک دامن ہے، مومنہ ہے، اس کی شان ہے کہ وہ حجرے کے اندر ہے، اپنے گھر کے اندر ہے، وہ تھوڑے تھوڑے سے کاموں کے لیے بازاروں میں نہ پھرتی پھرے۔ ہاں، ضروری چیز کے لیے جا سکتے، شرعی عذر کے لیے جا سکتے، لیکن اس کی شان تو گھر ہے، اس کی پاک دامنی کی۔ لیکن اب کیوں کھجور کے پاس پہنچایا جا رہا ہے، درخت کے پاس؟ کیونکہ اب وہاں پہ پہنچانا، یہ وہاں پہ پہنچانے کی حکمت ہے۔ کیا حکمت ہے؟ ہم ڈاکٹرز اور جو سائنسداں ہیں یا جو گائنک ہیں ان سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت جب لیور پین ہونے لگے، درد سے ڈیلیوری کا درد ہونے لگے، تو کیا حکم دیتے ہیں؟ چلو جاؤ یہاں سے، پیدل چلو۔ اللہ اکبر! اللہ رب العزت نے وہاں پہ حکم دیا آپ کو کہ اب تمہیں جانا ہے وہاں۔ اب وہ وہاں پہ پہنچ کر کے اور ڈال کو ہلا رہی ہیں، اور کھجور، اللہ فرماتا ہے کہ تازہ کھجور وہاں سے گرے گی۔ تازہ کھجور گرنے لگی، آپ نے اس کو نوش فرمایا۔ پتہ یہ چلا کہ اس وقت چلنا بھی ضروری ہے، اور اس وقت جو سب سے پیاری غذا اگر ہے تو وہ کھجور ہے، کیونکہ اگر کھجور سے اچھی کوئی غذا ہوتی تو اللہ رب العزت وہ وہاں پر مہیا کراتا، کیونکہ
اللہ رب العزت کی مطیع اور فرما بردار خاتون ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہے. تو اس سے بہتر غذا، اس سے بہتر پھل یا کھانا اور کوئی نہیں ہو سکتا خاتون کے لیے. اب میڈیکل سائنس ریسرچ کر لے اور دیکھ لے کہ وٹامنس کون کون سے ہوتے ہیں، کون کون سے منرلز ہوتے ہیں، کون سی چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں کہ اس وقت خاتون کے لیے ضروری ہے. اللہ اکبر. اب آپ غور کریں کہ اکیلے مریم علیہ السلام اور اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے کہ چلے جاؤ وہاں پیڑ کے پاس. کیسی فکر اور پریشانی ہوگی. یہاں سے ہم سیکھیں گے کہ اس وقت اللہ رب العزت پر توکل کیسے ہوتا ہے. کیوں ہمارے بزرگ اس دوران میں سورہ مریم کو پڑھنے کا حکم دیتے ہیں. صرف عربی میں بغیر سمجھے پڑھنا نہیں، اس پہ غور و فکر کریں کہ وہ رب، وہ خالق جس نے 3 پردوں کے پیچھے اس بچے کو پروان چڑھایا ہے، اس بچے کو تراشا ہے، اس کا کان، آنکھ اور دل بنایا ہے، اس کی آنکھیں، اس کے سوچنے، اس کے سمجھنے کی صلاحیت پیدا کیا، اس کے ہاتھ اور پیر کو بنایا ہے. وہ رب اسے باہر دنیا میں لانے پہ پوری طرح قادر ہے. جو 3 اندھیروں کے بیچ میں اسے تراشنے کی قدرت رکھتا ہے، کیا وہ اسے اس دنیا میں لانے کی قدرت نہیں رکھتا؟ اس رب پر پورا یقین ہونا چاہیے اس وقت کہ وہی رب ہے جو ایک بوڑھی خاتون جن کی عمر تقریباً 80 سال کے اوپر آس پاس پہنچ گئی ہے، اللہ رب العزت اس کی ولادت کرنے پر قادر. اور مریم، جب ان کے پاس کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، کوئی نرس، کوئی آیا نہیں، کوئی ایک عورت بھی نہیں، اکیلے تنہا اس پیڑ کے پاس. غور کریں آپ، آگے کی آیتوں میں آتا ہے کہ دلاسا کون دیتا ہے؟ اللہ رب العزت. جب اللہ پر کامل یقین ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت نے بھی جبرائیل کو پہنچا دیا. دور سے وہ نیچے سے آواز دے رہے ہیں. پہلے جبرائیل سامنے آ گئے تھے، اب ادب اور احترام کا تقاضا کہ دور سے نیچے سے آواز دے رہے ہیں کہ غم نہ کر، اللہ اکبر، اللہ کی مدد اور نصرت تیرے ساتھ ہے. تو آپ غور کریں، مریم علیہ السلام کی کیفیت کو سمجھیں کہ کوئی ڈاکٹر، کوئی نرس، کوئی آیا نہیں. اور جب ہماری بہنیں لیبر روم میں ہوا کرتی ہیں تو ان کے شوہر، ان کا سسرال پکش، مائکے والے سب مٹھائی کا ڈبہ لے کر کے کھڑے ہوئے، کوئی پھول لے کر کے کھڑا ہوا ہے، سب ان کے لیے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اور مریم کا کیا حال ہے؟ پوری دنیا ان کو طنز کرنے کے لیے کھڑی ہوئی ہے. اور ایسے حالت میں بھی اللہ رب العزت پر کامل یقین. اور ہماری بہنوں کا حال اکثریت دیکھیں گے آپ کہ ایسے دور میں، ایسے وقت میں کہ وہ ایک عظیم الشان کام کرنے والی ہے، انسانیت کی بقا کے لیے ایک بہت بڑی قربانی دینے والی ہیں، ایک بچے کو، ایک نسل انسانیت کو جاری کرنے والی ہیں. اس سے بڑی قربانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس قربانی کی بنیاد پر اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے سب سے زیادہ ادب و احترام اور عزت اور مقام و مرتبے کی کوئی چیز ہے اس دنیا کے اندر تو تمہاری ماں ہے. اس عظیم الشان کام کو کرنے والی ہیں. لیکن حالت یہ ہے کہ وہ مریم کا پھول لاؤ، مریم کا پھول رہے گا تو ولادت اچھے سے ہو جائے گی. کوئی سروتا اور کوئی لوہا سرانے رکھ رہا ہے، کوئی کالا دھاگا باندھ رہا ہے. اور کچھ بدتمیز عورتیں تو یہاں تک کرتی ہیں کہ ایسی ناپاکی کے دور میں اللہ کے کلام کو اپنے پیروں پہ باندھ رہی ہے اور لکھ کر کے دینے والا بھی وہ بدتمیز. یہ قرآن کی حرمت. اور کوئی باباؤں کو چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، کوئی لوہے پر یقین کر رہا ہے، کوئی مریم کے پھول پر یقین کر رہا ہے. مطلب اتنا عظیم کام اور شرک کے ساتھ جو اولاد آئے گی اس شرک کے ساتھ، اس سے کیا امید رکھیں گے آپ؟ یہ چمن اسی طرح نہیں گزر گیا. ہر جگہ آپ دیکھیں کس کس جگہ پر رویا جائے اور کس کس جگہ پر ماتم منایا جائے. ہر جگہ شرک، ہر جگہ بدعت، ہر جگہ اللہ کی نافرمانی.
اللہ رب العزت عظیم الشان چیز تمہیں عطا کرنے والا ہے. تمہاری عزت ہوگی تمہارے سسرال میں، مائکے میں، اور تم کیا بن گئی؟ ماں بن گئی، ماں. اور اس کے بعد اتنی عظیم چیز خالق کائنات تم کو دے رہا ہے. کس نے تراشا ان کو اس کے ماں کے تمہارے پیٹ کے اندر؟ کیا اس لوہے نے، مریم کے پھول نے، دھاگے نے، کس نے؟ باباؤں نے، کس نے کیا؟ اور جب وہ ولادت ہونے لگی تو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ شرک کرنے لگے. اللہ ولادت نہیں کر سکتا، یہ عیب لگانے لگے اللہ رب العزت کے اوپر. ارے دوسری ماؤں کی طرف بھی غور کریں جو انسان نہیں ہے. وہ مائیں بھی تو ہیں جو انسان نہیں ہیں. جنگلوں میں، پہاڑوں میں، گفاؤں میں، کہاں کہاں ہیں. کیسے اللہ رب العزت کی ذات پر یقین. اور اللہ رب العزت بھی بغیر کسی سپورٹ کے ان کو وہ اولاد جس طریقے سے اندر بناتا ہے اس طریقے سے انہیں باہر بھی نکالتا ہے. یہ یقین کی ضرورت ہے. اسی لیے بہنوں کہا جاتا ہے سورہ مریم پڑھنے کا کہ جب وہ تکلیف ہونے لگے تو ہم اپنے خالق کو یاد کریں کہ جس رب نے اس پوزیشن میں پہنچایا وہی اس سے باہر نکال سکتا ہے. جب اس توکل کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ، اس توحید کے ساتھ آپ بچے کی ولادت ہوگی تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی توحید کا علم بردار ہوگا. ورنہ وہی ہوگا مشرک. پہلا مدرسہ ماں کا گود ابھی دنیا میں آئے نہیں اور شرک کی بوسار شروع کر دی. کیا لے گا وہ نصیحت؟ کیا وصیت اس کو مل رہی ہے؟ اللہ اکبر. چلیے وقت کافی ہو گیا اسی پر. دیکھتے ہیں پھر درد سے بڑا اور وہ کھجور کے درخت کے پاس پہنچی. کھجور کا درخت ہلایا اور تازہ کھجوریں گرنے لگی. اب عیسیٰ علیہ السلام کو وہ دیکھتی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ چکے. کچھ روایت میں یوں آتا ہے کہ ان کو دیکھ کر کے وہ یہ کہتی ہیں اے کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بسری ہو جاتی. کیوں کہا ایسا؟ یہ اصل میں ایسی تمنا، اس بات سے یہ پتا چلا کہ ایسی تمنا اس وقت کوئی خاتون کر سکتی ہے یا مرد کر سکتا ہے جب اس کو فتنے کا اندیشہ. دیکھتے ہیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص مصیبت نازل ہونے پر موت کی تمنا ہرگز نہیں کرے. اگر وہ موت کی تمنا بھی کرے، جیسے کوئی بڑی بیماری ہو گئی ہے تو اگر تمنا بھی کرے تو کیا کرے؟ اگر وہ لازماً یہ دعا کرنے والا ہو تو اسے یوں کہنا چاہیے اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو، اور مجھے اس وقت تک فوت کر جب وفات میرے لیے بہتر ہو. بخاری شریف حدیث نمبر 5671. ایک اور حدیث جو امام بخاری نے روایت کی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے، اگر وہ نیکی کرنے والا ہے تو شاید مزید نیکی کرنا، اور اگر گناہ گار ہے تو شاید وہ باز آ جائے، یعنی وہ توبہ کر لے. اس لیے موت کی تمنا نہیں کرنا ہے. یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5673. تو مریم علیہ السلام کا ایسا کہنا کہ کاش میں بھولی بسری ہو جاتی، کاش میں نہ رہتی یا میرا کوئی نام و نشان نہ ہوتا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس وقت جب فتنوں کا ڈر ہو تب ایسی دعا کی جا سکتی ہے. فتنے کا ڈر، مریم علیہ السلام کو یہ ڈر تھا کہ اس بچے پر کون یقین کرے گا، کون اس معجزے پر یقین کرے گا، کون میری پاک دامنی پر یقین کرے گا. اور لوگ تو میری خاندان کو، میرے دین کو، میرے ساتھ کے جو نبی ہیں، وہ دوسرے جو نبی ہیں مطلب گھرانے کے، ان کے اوپر کیچڑ اچھالیں گے، اور میرے لیے تو یہ بہت بڑی آزمائش ہو گئی. تو ایسی گھڑی میں ایسی تمنا کی جا سکتی ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 821 اور 822. دیکھ لیں حضرت مریم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ اس بچے کی وجہ سے انہیں ابتلا و آزمائش سے گزرنا پڑے گا. لوگ ان کی
بات کو صحیح تسلیم نہیں کریں گے، ان کی خبر کو سچا نہیں مانیں گے۔ بنی اسرائیل میں پہلے ان کی شہادت پہلے ان کا جو ان کی مان تھا وہ ایک عابدہ اور ایک بہترین خاتون کے نام سے ان کو جانا اور مانا جاتا تھا۔ اب ان کو ایک بدکار عورت کہا جائے گا، زانی کہا جائے گا، اور اس کو ابن الزنا کہا جائے گا، زنے کا بچہ کہا جائے گا۔ ایک کاش، اس لیے وہ کہتی ہے ایک کاش اس حالت میں پہنچنے سے پہلے ہی میں مر جاتی، مطلب میں مر جاتی، ایسی وہ خواہش کرتی ہیں، اور میں بھولی بسری ہو جاتی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کریمہ کا یہی مفہوم بیان کیا ہے۔ امام قتادہ نے اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ کاش میں کوئی ایسی چیز ہوتی جسے کوئی نہ جانتا، جس کا کوئی ذکر بھی نہ ہوتا، اور منسیہ اس کپڑے کو کہتے ہیں جو کپڑا کسی لائق نہیں ہوتا اور اس کو بھولا بسرا کر دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس طرح سے آپ نے اس بات کو کہا، اور یہ تھا تفسیر الطبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 84، اور تفسیر الطبری کی اور دوسری بھی روایت تھی، اور تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 823 سے میں نے اس بات کو بیان کیا۔ تو مریم علیہ السلام نے یہاں پر ولادت ہوئی، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں آج کی کلاس کی آخر 2 آیت اور دیکھیں۔ آیت نمبر 24، پھر اس فرشتے نے اس سے نیچے سے اسے آواز دی کہ تو غم نہ کر۔ اس نے نیچے سے آواز دی، عربی میں صرف اتنا ہے۔ تو یہاں پر 2 رائے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی، اور جب وہ ان کو دیکھ کر کے ایسا کہتی ہے کہ کاش میں بھولی بسری ہو جاتی، تو عیسیٰ علیہ السلام ان کو دلاسا دیتے ہیں اور تسلی دیتے ہیں کہ آپ غم نہ کریں۔ اور کچھ رائے، اور زیادہ تر رائے یہی ہے کہ نیچے سے جبرائیل علیہ السلام نے انہیں آواز دی، زیادہ صحیح رائے یہی ہے۔ تو تسلی، جب کوئی اللہ رب العزت کے اوپر یقین کر لیتا ہے، توکل کر لیتا ہے، تو اللہ بھی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر جبرائیل علیہ السلام کو پہنچا کر کے ان کو تسلی دی۔ پس اس فرشتے نے اسے نیچے سے اسے آواز دی کہ تو غم نہ کھا، تیرے رب نے تجھ سے نیچے سے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے نا، مطلب وہاں پہنچ جائیں، چشمہ جاری ہو چکا ہے، اور تو کھجور کا تنا اپنے طرف ہلا، وہ تجھ پر تازہ پھلی ہوئی کھجوریں گرائے گا۔ تو اس وقت کے لیے سب سے بہترین غذا جو ہے وہ یہی ہوا کرتی ہے، اس سے یہ ثابت ہوا۔ چنانچہ تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ سبحان اللہ، ولادت ہو چکی ہے، اب کھجور کھانے کا حکم دیا گیا، ٹھنڈا پانی پینے کا حکم دیا گیا، اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ کس چیز سے آنکھیں ٹھنڈی ہوگی؟ ایسے وقت میں ایک ماں جو اتنی بڑی تکلیف اور پریشانی سے گزرتی ہے جس کو مرد محسوس بھی نہیں کر سکتے۔ ہم قرآن کی ان آیتوں کو پڑھ کر کے بس یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں کیسا مرحلہ ہوا کرتا ہے۔ تو اس ماں کو جب اپنے بچے کو دیکھتی ہے تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، اس کا پورا درد ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ چنانچہ تو کھجور کو کھا، پانی پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر کہ وقت کا نبی عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں، اور اس کو دیکھ لے۔ پھر اگر تو انسانوں میں سے کسی کو دیکھے تو اس سے کہنا بے شک میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے۔ تو پہلے کی جو انبیاء گزر چکے ہیں، یا پہلے کی جو شریعت تھی، اس میں منہ کا یعنی نہیں بولنے کا بھی روزہ ہوا کرتا تھا، نہیں بولنے کا بھی، لیکن ہماری شریعت میں نہیں بولنے والا روزہ نہیں ہے۔ ہاں، کھانا پینا نہیں ہے، بولنے سے روکنے والا۔ تو یہاں پر خاص طور پر کہا گیا کہ اب تمہیں بولنا نہیں ہے، کیونکہ مریم علیہ السلام بولیں گی بھی تو کون ان کی بات کا یقین کر رہا ہے؟ اور ویسے بھی کچھ لوگ بنی اسرائیل کے ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے تھے کہ کہاں ہے، مل نہیں رہی ہے، وہ گھر میں نہیں ہے، حجرے میں نہیں ہے، فلاں جگہ گئی تھی وہاں پر بھی نہیں ہے۔ تو ایک چرواہے سے پوچھے کہ تمہیں کوئی ایسی عورت دکھی ہے کیا؟ تو وہ چرواہے کہتا ہے کہ نہیں، مجھے تو کچھ ایسا نہیں دکھا۔ ہاں، میں نے ایک خر کے عادت ایک انوکھی چیز آج رات میں دیکھا کہ میری گائے اس فلاں پہاڑی کی طرف سجدہ کر رہی تھی، بس میں نے یہ خر کے عادت چیز دیکھا۔ پھر بعد میں مریم علیہ السلام حاضر ہوئی انشاءاللہ تعالیٰ، پھر کیا ہوتا ہے اب کل دیکھتے ہیں۔ اس آیت کو پہلے کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔
رحمان کے لیے نظر مان لیے، ایسا کہہ دینا اگر کوئی آئے گا تو لہٰذا آج میں کسی انسان سے ہرگز کلام نہیں کروں گی۔ آیت نمبر 26 یہاں پہ اپنے اختتام کو پہنچی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا، جو بھی ہمیں نصیحت اور وصیت کی باتیں پتہ چلی، اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے اور اس پر ایمان لانے، عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اللہ کے کلام کے اوپر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اخلاص کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔